تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا، کیا اس ہدایت کے بعد بھی پھر کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس ہدایت کے بعد پھر شر آئے گا۔ کہا اس کے بعد پھر خیر آئے گا؟ کہا کہ ہاں پھر خیر آئے گا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ہاں، ایسے فتنے پیدا ہوں گے، تمہارے جسم کے طرح ہوں گے ان کی جسم، تمہاری چمڑی کے جیسے ان کی بھی چمڑی ہوگی، تمہاری باتوں کے جیسے وہ بھی بولنے والے ہوں گے، اور وہ ایسے ایسے فتنے پھیلائیں گے، ایسے ایسے فتنے پھیلائیں گے کہ تم اس کے فتنے میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، ایسے دور میں فتنہ پرور سے، فتنہ کی جگہ سے، فتنہ والے سرکل سے، فتنہ والے ماحول سے، فتنہ والے لوگوں سے یقیناً آپ کو بچنا پڑے گا، ورنہ فتنے میں چلے جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تعوذ باللہ کہا گیا ہے، تعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ چاہو، اس کے ظاہر سے اور اس کے باطن سے، اس کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے فتنوں کے دور میں آپ کے لیے سب سے بڑی مضبوط چیز جو بنے گی دوست، وہ علم ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم سے، علم جب آپ کے پاس ہے، مضبوط علم ہے، تو علم ایک دیوار ہے جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں انسان کامل، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، سید الانبیاء، سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر، کائنات میں رہنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہادی بنا کر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری اور بشارت دینے والا بنا کر اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس نبی کی سچی اور سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے بڑی مقدس ترین آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میری تقریر کی ٹاپک ہیں، فتنوں کے دور میں کیسے بچیں یا فتنوں سے کیسے بچیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں اور خواتین، یاد رکھیے اس دنیا کے اندر آج فتنے ایک نہیں انیک ہیں، بہت سارے فتنے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بچنے کے بھی طریقے بہت سارے ہیں جو قرآن کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں آخر کتنے طرح کے فتنے ہیں اور فتنے کیسے کیسے ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ پہلے ہم مختصر طور پر وہ فتنے جو روز پنپ رہے ہیں، روز پنپ رہے ہیں، نئے نئے فتنے اور طرح طرح کے فتنے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ پیغام دیا ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائش میں یا فتنوں کے درمیان میں تمہیں آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر اور خیر یہ دونوں چیزیں ہیں، اور خیر کا جاننا اور شر سے بچنا یہ وقت کی اہم یدھ ہے، وقت کی اہم جنگ ہے، گھر کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، مرد اور عورتوں کے لحاظ سے، بچوں میں اور مسلم تنظیم کے لحاظ سے، ہر چیز میں۔ میرے اسلامی بھائیوں، انت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن تمہارا انت، تمہاری آخری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ خیر ہے تو اس کو بھی لے کر کے جاؤ گے، شر ہے تو اس کو بھی لے کر کے جاؤ گے، فتنے سے بچیں تو بچے ہوئے ایمان کو لے کر کے جاؤ گے، اور فتنے میں پڑ گئے تو وہ فتنہ سمیت تم سب کو لے کر کے جانا پڑے گا۔ اس کا انت یہی ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے، اور یقیناً وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گن گن کے رکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بڑا ہی صاف ستھرا رکھا ہے، بڑا ہی پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ دین کو اللہ رب العالمین نے صاف کرنے کے بعد ہی یہ شریعت جو ہمیں دیے ہیں رب العالمین نے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کی کوئی شروعات اور اس کا کوئی انت ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی شروعات بھی ہے، اس کی انت بھی ہے، اور یہ بیچ میں شروعات اور انت کے بیچ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان تمام قسم کے باطل چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، حق کو جاننا ہے، شر کو پہچاننا ہے، خیر کو لینا ہے، فتنوں سے رکنا ہے، فتنوں کو دبانا ہے، اور ایسے فتنہ پردازی دور میں میرے بھائیوں ہمارا اپنا اوپینین کیا ہے، وہ چیز کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس سائیڈ میں ہیں، کس طرف ہیں۔
میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی کہا ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ کہا لوگوں یاد رکھنا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے تمہارے لیے، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیسے فتنہ ہے؟ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم مسلمانوں کو اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ الٹیمیٹم، یہ آگاہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا ہے کہ مال کیسے فتنہ بنتا ہے، اولاد کیسے فتنہ بنتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے خاطر دین کو داؤ میں لگا دے، شریعت کو داؤ میں لگا دے، شریعت کو پیچھ پھیٹے چھوڑ دے، شریعت کو نظر انداز کر دے، میرے بھائیو یہ چیز تمہارے لیے، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور اسی طرح سے مال ہے، مال حاصل کرنے کے واسطے، مال کو پانے کے واسطے، مال کو اسٹاک کرنے کے واسطے، اور مال کسی بھی طریقے سے ہاتھ میں لگ جائے، اس چیز کو حاصل کرنے کے واسطے انسان دین کو نہیں دیکھتا، شریعت کو نہیں دیکھتا، نبی کی فرامین کو نہیں دیکھتا، قرآن کے احکامات کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، ایسا مال فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ اور دین کو تمام دین کے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف مال 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 مال، یہ فتنہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، یہ مال انسان کے لیے، یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے فتنے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، فتنے میں جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ عنده اجر عظیم، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، میرے بھائی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اس کو کوئی کٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور متنبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم چلتے ہیں، چلتے ہوئے کئی قسم کے فتنے ہیں، شہوات کے بھی فتنے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی شہوات میں پڑ جاتا ہے۔ شہوات کہتے ہیں لذتیں، دنیا کی لذت، مال کی لذت، اولاد کی لذت، اور عورتوں کی لذت، اور اسی طرح سے بہت سارے جانوروں کی لذت اور بہت ساری چیزوں کی لذت۔ اس کے حاصل کرنے کے سلسلے میں انسان بکٹ کی طرح آگے دوڑتا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اور آج دیکھو آپ دنیا میں، اللہ اکبر، جب آپ فتنوں کے پہلو اور فتنے کے سارے مراحل کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو بھی لگے گا کہ میں بھی فتنہ میں پڑ گیا ہوں، میں بھی فتنہ میں پڑ گیا ہوں، انسان کو لگے گا یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے کیا کہا؟ رب العالمین نے یہ کہا ہے، یہ پیغام دیا ہے دوستو۔ رب العالمین نے کہا کہ مزین کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، شہوات کے ذریعہ سے، عورتوں کے ذریعہ سے، اولاد کے ذریعے سے، والقناطیر المقنطرۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جو بھی ہیں اس کے ہیلے اور حلیے جو ہوتے ہیں، من الذهب والفضہ، چاندی کے ذریعہ سے، سونے کے ذریعہ سے، والخیل المسومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور گھوڑے اور جانوروں کے ذریعے سے۔ یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی شہوتیں رکھ دی کہ آدمی اس کے پیچھے پڑ رہا، اس کے پیچھے بھاگ رہا۔ میرے بھائیو، آج شہوات کے فتنے میں کتنے سارے ایسے مرد ہیں، اور شہوات کے فتنے میں کتنے ساری عورتیں ہیں جو اس کے فتنے کے لقمہ بن گئے، اس کے فتنے کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ شہوت، اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں، آپ دیکھیں گے گھروں کے لحاظ سے، معاشرے میں جائیے، بازار میں جائیے، شہروں میں جائیے، ایسے ایسے شہوات کے فتنے، اللہ اکبر، جو ایک
ایک معتبر آدمی کو، ایک باعزت آدمی کو، ایک معزز آدمی کو نیچے سر رکھ کر کے جینا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ تو شہوات کے فتنے میں جو پڑ گیا، یاد رکھنا دوستو، اس نے اپنی ساری چیز کو لٹا دیا، ختم کر دیا۔ شہوات ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، رات کی اندھیری کی طرح ہے، تو یہ بھی ایک شہوات کے فتنے۔ اسی طرح سے شبہات کے فتنے، شبہات جس کو ڈاؤٹ کہا جاتا ہے، ڈاؤٹ، شبہات کے فتنے۔ آج دیکھیں گے آپ کو چلتے پھرتے معاشرے میں، مساجد کے اندر اور دروس کے اندر، خطبات کے اندر، ایک آدمی ایسے ہیں آپ کو ڈاؤٹ پیدا کر دے گا۔ شبہات، بھائی یہ تو میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا، یہ تو قرآن کے اندر مجھے نہیں ملا، حدیث کی بات تو چھوڑو، شبہات کے فتنے میں میرے بھائیو آج کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جو شبہات پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کر دیتے ہیں اس کے عمل میں، اس کے عقیدے میں، اس کی روزمرہ کی زندگی میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بھائی تم ایسا کر رہے ہو، کیا یہ قرآن میں ہے کیا؟ تم ایسے عمل کر رہے ہو، کیا یہ قرآن میں ہے کیا؟ نماز کا معاملہ ہو یا پھر روز کے مرہ کی زندگی میں اخلاق کا معاملہ ہو، شبہات کے فتنے میں لوگوں کو ڈال دے رہے ہیں، اور شبہات کے فتنے میں ڈال کر میرے بھائیوں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ارادے غلط اور ان کی نیتوں کے اندر فتور، ایسے نوجوانوں کو شبہات کے فتنے میں ڈال کر کے اور اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ان تمام چیزوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، نوجوانوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر خالی فتنے ہی تک رہتے تھے تو کوئی بات تھی، ستم بلائے ستم کیا ہے پتہ آپ کو؟ اگر وہ فتنے میں رہتے تھے تو کوئی بات تھی، فتنے سے اور آگے چل کر کے فتویٰ بھی دینا شروع کر دیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ فتنوں کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ جتنے فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں نہیں بیٹھتے، مسجدوں میں اس کا کوئی سمبند، کوئی تعلق نہیں ہے۔ چائے دکانوں میں، روڈوں پر، گاڑیوں کے سیٹ میں بیٹھ کر، آٹوؤں میں بیٹھ کر اور گاڑیوں میں بیٹھ کر لوگوں کے دماغ میں فتنے ڈالتے ہیں۔ تم جا کر کے یہ بات مولوی صاحب سے پوچھو، قرآن میں ہے کیا؟ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو حدیث کے کیسے مانتے؟ میرے بھائیو ایسے فتنے پیدا کرتے ہیں نوجوانوں، یہ شبہات کا فتنہ ہے، اور شبہات سے اگر تم نہیں بچ سکے تو یاد رکھو تمہاری دنیا کی سارے کیے کرائے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو شبہات کے فتنے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شبہات کے ساتھ ساتھ آج کی جو فتنے ہیں، فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے میڈیا کے فتنے۔ میڈیا کے فتنے، دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز ابھی مسجد کے اندر کچھ ہوئے بھی نہیں، آپ کو دبئی میں، امریکہ میں، لندن میں، برطانیہ میں آپ کو وہ فتنہ آپ کو مل جائیں گے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوتی بھی نہیں، وہ فتنہ کہاں سے کہاں پھیل جاتے لوگوں کے اندر، ایسے ایسے فتنے جس کا کوئی یور چھوڑ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ میڈیا کے فتنے بھی بڑا ایک خطرناک چیز ہے جو ابھی پوری طور سے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے، سرسری طور پر یہ ہے میڈیا کے فتنے بھی۔ اسی طرح سے بدامنی کے فتنے، اللہ اکبر، بدامنی آج معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، گھروں کے اندر امن نہیں ہے، بدامنی کے شکار ہو چکے ہیں، بدامنی کے شکار ہو چکے ہیں دوستو۔ لوگوں میں دیکھو آپ، معاشرے میں، مساجد کے اندر، مجلس میں، اب دیکھو جہاں بھی دیکھو کوئی اگر بیان دے رہا، کوئی درس دے رہا، تب تک پیچھے سے دیکھو گھس کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدامنی ہے، بدامنی ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائیو، کیا فرمایا تھا؟ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَقْبِضُ الْعِلْمُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُظْهِرُ الْفِتَنَ، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ چاروں طرف سے فتنے دیکھیں گے آپ، چاروں طرف سے فتنے۔
اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ تقارب الزمان کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، زمانہ قریب آ جائے گا۔ ابھی ایک زمانہ تھا، امریکہ لوگوں کو نہیں معلوم امریکہ کہاں پر ہے، لیکن آج ابھی ایک سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی امریکہ میں کیا ہوا آپ کو یہاں معلوم ہو جاتا۔ ابھی کلی لین مسجد کے اندر کیا ہوا امریکہ میں معلوم ہو جاتا۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا جو سالوں سال جو فتنہ نہیں پھیلتا تھا، ایک فتنہ پھیلنے کے لیے سالوں لگ جاتا تھا، آج ایک فتنہ پھیلنے کے لیے ایک سیکنڈ کافی ہے کہ نہیں؟ ایک فتنہ پھیلنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ایک سیکنڈ کافی ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کو آج معلوم ہے، آج امریکہ کے اندر کیا ہو رہا سب کو معلوم، لیکن اللہ کے بندے کو اس کے گھر کے کونے میں کیا رہا نہیں معلوم۔ امریکہ میں کیا ہو رہا سب جچے بچے کو معلوم ہے، لیکن اس کے گھر کا بچہ، اس کے گھر کی ماں، اس کے گھر کی بہن، اس کے گھر کی بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے دوستو۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، جو سالوں میں نہیں پھیلتا تھا وہ مہینوں میں بھی پھیل جائے گا، اور جو مہینوں میں نہیں پھیلتا تھا وہ لمحوں میں پھیل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے زمانہ گزر رہا ہے، اور لوگ یہاں تک بھی بولنے لگے ہیں ماشاءاللہ بھائی ابھی تو اگلے جمعہ آ کر کے کتنا جلدی ہو گیا مول صاحب، ابھی دیکھیے ایک ہفتہ نہیں، جمعہ میں آیا تھا بیچارہ، پھر یہ جمعہ آیا، اس کو جمعہ زیادہ لگ رہا ہے، زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے زمانہ قریب ہو جائے گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس سلسلے میں، اور آگے چلتے کہ بھائی قتل عام ہو جائیں گے، حرج عام ہو جائیں گے، اور لالچ عام ہو جائیں گے، لالچ کی سوداگر بن جائیں گے لوگ، اور آگے چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے وَيَنْقَصُ الْعَمَلُ، اور عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، عمل کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا۔ عمل کے بارے میں اگر کوئی آدمی، کوئی مولوی بھی بات کرنے لگے گا تو مولوی بھی بدنام ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمل بھی کم ہو جائے گا۔ لوگوں میں دیکھو آج میرے بھائیوں، ایک زمانے میں مسجدیں کیا ہوتی تھیں؟ کچی ہوتی تھی، کچی جھوپڑیوں کی مسجد ہوتی تھی، چھپروں کی مسجد ہوتی تھی۔ یہ ایسی، یہ سب پینٹ، یہ پنکھے، یہ سب ساری چیزیں، یہ رنگ برنگ کہاں پر تھی؟ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اور نمازی بولو، نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں مساجد پکی ہیں، اور میں یہ بات بغیر کسی لومت لائن کے کہوں گا، آج مسجدیں پکی ہیں، اور رب کی قسم ہے لوگ اور نمازی کچے ہیں، کچے ہیں۔ کہاں ہماری ایمان کی غیرت؟ ہم تو سب سے بڑا فتنہ میں پڑ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم نے داؤں میں لگا دیا ہے، پیچھے ڈھکل دیا ہے، ترقی 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 پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے دوستو، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ہماری عقل نہیں کہتی ہے۔ تو اس لیے دوستو دیکھیں گے بدامنی کے شکار ہیں، جتنے بھی ترقی ہیں اتنے بھی بدامنی ہیں۔ اور اسی طرح سے چلتے ہوئے میں بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، بدامنی کی شکار ہیں جگہ جگہ پر، بے عملی کی شکار ہیں جگہ جگہ پر۔ اور اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، گروہ بندی یہ بھی ایک فتنہ ہے، گروہ بندی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھو مسجدوں کو لوگوں نے بانٹ لیا ہے، امام کو لوگوں نے بانٹ لیا ہے، جبکہ اس امت کا یہ پہچان رہا ہے میرے بھائیوں کہ تمہارا قرآن ایک، تمہارا رب ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارے نبی ایک، اور تمہارے جھکنے کا انداز ایک، یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ گروہ بندی کیوں؟ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے لگا رہے ہیں، اور قرآن کے مطابق ہمیں یہی کہنا پڑے گا کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کو جتنا ملا ہوا ہے وہ خوش ہیں، اپنی جگہ پہ ایک دم خوش ہیں۔ میرے بھائی ابھی فتنہ ہے، یہ گروہ بندی کے فتنہ ہیں،
میرے بھائیو آج دیکھو مجھے بڑا تعجب لگتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسے فتنہ پھیلاتے ہیں، ایسے فتنہ پھیلاتے ہیں، اور لوگ بڑے ہینڈسم بن کر کے ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، اور فتویٰ نہیں اصل میں وہ فتنے میں پھنساتے ہیں، اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہوگا ابھی ریسنٹلی ایک شخص نے، کسی نے پوچھا کہ شیخ مولانا جی، حضرت جی، اعلیٰ حضرت جی، ذرا یہ بتائیں، یہ بات میں آپ لوگوں کو علم کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور تعجب بھی ہوگا، اور میں اپنی ساری غیرت کو بازو میں رکھ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ بات آ جائے۔ میرے بھائیو اسلامی ساتھیوں، ٹی ویوں پر اور بڑے سیلیبریٹی بنتے ہیں، استغفر اللہ، بڑے سیلیبریٹی بنتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ایک اعلیٰ حضرت سے، بڑے توپ ووپ، بڑے بندوق بنے ہوئے رہتے ہیں، بڑے جبے کبے کے ساتھ، اور آج کے اس دور میں جو جتنا بڑا جبہ کبا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑا علامہ ہے۔ میرے بھائیو وہ جال ہیں، وہ جال فتنوں کے جال ہیں، یہ جی ہاں فتنوں کے جال ہیں جو جگہ جگہ پر لگائے ہوئے ہیں، آڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اپنی جال میں، اپنے فتنے میں پھنسا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کسی نے پوچھا، سنو یہ بات غور سے، کسی نے پوچھا کہ بھائی دیکھو منہ سے اگر کھاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم منہ سے کھانے سے زیادہ اگر ہم لیٹرین کو جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور جب ہم دھوتے ہیں تو کیا اندر سے پانی اوپر نہیں آتا ہے؟ کیا اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ سوچو میری بات کو۔ کہتے جب دھوتے ہیں تو دھونے سے بھی، میں بولا ہاں اس کی اتڑیاں پورے شنک ہیں جو اندر شنک کر لیتے ہیں، اسپانج ہے اس کی اتڑیاں جو اندر سے شنک ہو جاتا، پانی کھینچ لیتا ہے۔ ایسے مردودوں کو عقل آنی چاہیے۔ تو جواب کیا دیا کہ ہاں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، سنو، تم اب لیٹرین کرنے کے بعد دھونا نہیں، کسی ٹب میں بیٹھ کر خالی ہلا دینا، صاف ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بیٹھ کر ٹب میں بیٹھ کر ہلا دینا، صاف ہو جاتا۔ ایسے نکموں کو شرم آنی چاہیے، بے غیرتوں کو، جو فتویٰ دیتے ہیں اور ایسے فتنے پھیلاتے ہیں لوگوں میں اور معاشرے کے اندر، سماج میں، اور بڑے سیلیبریٹی بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر تھوکنا چاہیے، تھوکنا چاہیے میرے بھائی۔ کیا ہمارے نبی طہارت خانے میں، بیت الخلاء میں نہیں گئے؟ کیا اس سے بڑھ کر ہیں یہ مردود؟ اور کیا اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ضرورتوں کو نہیں گئے؟ کیا اس سے بڑھ کر ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسے کام کیے؟ یہ فتنے ہیں دوستو۔ ایسے فتین لوگوں کے ڈیبیٹ میں اور اس کے تقاریر میں، اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، یہ آپ کے لیے فتنہ میں پھنسنے کی باعث ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا ہے، جہاں بھی دیکھو ہر جگہ سبسکرائب کرنا، باپ کا ہے سبسکرائب کرو، دادا کا ہے سبسکرائب کرو، یہودی کا ہے سبسکرائب کرو، نصرانی کا ہے، سب سبسکرائب میں ہیں، سب ویو حاصل کرنے میں ہیں۔ میرے بھائیو اتنا شیئر کیئر کرو گے تو پھر اللہ تمہیں کیئر نہیں کرے گا، سمجھ رہے نا؟ اتنا شیئرنگ میں لگو گے نا تو اللہ تمہارا کیئر نہیں کرے گا کہ جاؤ بیٹا تم نے دنیا کے سارے لوگوں کو خوش رکھ لیا، تم مجھے ناراض کیا، جاؤ آج انہی لوگوں کے جال میں پھنس کر کے جاؤ جہنم کی ایندھن میں پھنسو۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اس طرح سے آج لوگوں کے درمیان میں جو ہے فرقہ بندیوں نے ایسا ماحول گرم کر کے رکھا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن اور حدیث سب کو بالائے طاق رکھ کر، داؤں میں رکھ کر اپنی ساری انرجی کو لوگوں کو فتنے میں اور اپنی گروہ میں، اپنی جماعت کی طرف بلانے میں لگے ہوئے، اپنی جماعت کی طرف بلانے میں لگی ہوں۔ آج قرآن کی تعلیم کون دیتا بھائی؟ قرآن کا نام لیتا ہے، کام کسی اور کا، لیبل کچھ اور ہے، اندر میٹیریل کچھ اور ہے۔ قرآن کا نام لے گا ضرور، حدیث کا نام لے گا ضرور، لیکن اس کے اندر جو میٹیریل ہیں وہ سب کے سب گندگی ہیں، باطل ہیں، بکواس ہیں۔ ایسے فتنوں سے آپ کو بچنا ہے۔ خالی لیبل دیکھ کر کے میرے بھائیوں پیچھے بھاگنا نہیں، ورنہ تم بھی فتنے پھنس جاؤ گے۔ تو اس طرح سے فتنے، اللہ اکبر، ایک نہیں، دو نہیں، کئی سارے فتنے، بہت سارے فتنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے فتووں کے دور میں، اور ایسے جتنے بھی ننگے لچے لوگ آئیں گے، سب کوئی یوٹیوب کر بیٹھ جائیں گے، سب کے ایک چینل چلنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بادروا بالاعمال، فتن کہا گیا ہے، فتنن، اعمال کو جلدی کر لو،
فتنوں کے پھیلنے سے پہلے پہلے، فتنوں کے پھیلنے سے پہلے پہلے تم اعمال کو اسپیڈ کر لو، تم اسپیڈ کر لو اپنے اعمال کو، جلدی کر لو اعمال۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا، یہ پیغام دیا اسی حدیث میں، اس لیے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کے وقت کافر ہوگا یا شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دور میں لوگوں، میری امت کے لوگوں، میرے امت کے باشیوں، اعمال میں تم جلدی کر لو، اعمال میں جلدی کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین کو اللہ کی قسم بیچ ڈالے گا، دین کو بیچ ڈالے گا، دنیا کے عوض میں، دنیا کے حرص میں اور دنیا کی لالچ میں دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج دین کے بیچے ہوئے لوگ، بہت سارے سیلیبریٹی ملیں گے۔ مسلمانوں، یہ وقت کا اہم پکار ہے، وقت کا اہم آواز ہے، ان لوگوں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا، ان باتوں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا، اور ان چیزوں کو لینے سے پہلے 10 بار آپ کو سوچنا پڑے گا، ورنہ آپ کہیں فتنے میں نہ پھیل جائیں، فتنے میں نہ کہیں آ جائیں، اس کے رپس میں نہ آ جائیں۔ تو ایسی صورت میں فتنوں سے کیسے بچا جائے، آئیے میں اس کے بھی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے دوستو، ضروری ہے کہ یقیناً جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے جو ثابت ہیں، ان چیزوں کو ہمیں لینا پڑے گا، تب جا کے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے دوستو۔ فتنہ یقیناً اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح فتنہ پھیل رہا ہے، اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع اللیل فتنن، فتنہ جو ہے رات کے، اندھیری رات جو ہوتی ہے نا، رات میں پہچانا نہیں جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے بھائی، یہ کس گھر کا آدمی ہے، کس گھر کی عورت ہے، راستہ بگڑ جاتا ہے آدمی۔ آج تو ماشاءاللہ لائٹاں بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فتنے ایسے پھیلیں گے، رات کی اندھیری رات میں جو ٹکڑے ہوتے، رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے پھیلیں گے۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی بہترین باتیں بھی بیان فرمائے۔ تو میرے بھائیو، المہم کہنے کا مقصد اور بولنے کا اور نصیحت کرنے کا، تاکید کرنے کا یہی میری التجا ہے کہ فتنے سے بچیں، آپ فتنے سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ سب سے پہلی بات، آج کے اس دور میں اگر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو فتنوں میں پھنس سکتا ہے، فتنوں میں پھنس سکتا ہے۔ ابھی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو، جو کمزور ایمان والے، بے علم لوگ، ناقص علم والے لوگ، جن کے سینہ بالکل دین کے علم، قرآن و سنت سے بالکل خالی ہے، ایسے لوگ کتنے سارے ہیں جو قادیانیت میں چلے جا رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے، ایک دن پہلے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ابھی قریب ہی میں 6000 لوگ قادیانیت میں چلے گئے، 6000 لوگ قادیانیت میں چلے گئے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور لوگوں نے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی اسی طرح سے جو مسعود احمد BSc جو جماعت المسلمین کہا جاتا ہے، کتنے سارے لوگ اس میں بھی جا رہے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ایمان والا، بیچارے کو جنہیں اللہ نہیں معلوم، جنہیں نبی کی شریعت نہیں معلوم، ایسے لوگ حدیثوں کو بھی انکار کر بیٹھے ہیں، حدیث کو بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بغل گیری بھی کرتے ہیں، آپ کے صف میں، آپ کی چائے میں، آپ کے دسترخوان میں، آپ کے ساتھ سلام کرنے میں، آپ کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے میں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو میٹھی میٹھی انداز میں، کبھی جب وہ بات آئے گی
تو یقیناً اس کا بھی آپریشن کیا جائے گا، اس کی بھی چمڑی چھیلی جائے گی، یہ بے فکر رہیے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیو، ایسے منکرین حدیث جن کو انکار حدیث والے کہتے ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو بیچارے فتنے میں پھنسا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بھائی تم قرآن میں دیکھ لو، کچھ بات ہوتی تمہیں قرآن میں دیکھ لو۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات آئی تو میں آپ کے ایک ذہن میں دے رہا ہوں، اور جو لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں سے میرا ایک اپیل ہے بھائیوں اور دوستوں اور نوجوانوں، اگر کوئی آدمی کہتا صرف قرآن میں دیکھو تو یہ جملہ لے کر کے جاؤ آپ، کہ اس کو پوچھو کہ تمہارے باپ نے شادی کی؟ کہے گا ہاں۔ تم شادی کیے ہو؟ کہے گا ہاں۔ تو ایسے لوگوں سے کہو کہ کیسے تم نے شادی کر لی؟ شادی کرنے اور نکاح پڑھانے کے سلسلے میں کیا تمہارے پاس کوئی مواد ہے جو تم نے نکاح پڑھا کے لے لیا؟ کیسے لا لیا تم نے؟ میرے بھائیو، وہ ہکا فکا ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کو پوچھو کہ بیٹا تم مرغی کا گوشت کھاتے ہو، مرغی کا ذکر قرآن میں بتا دو ذرا، فتنے میں پھیلاتے ہو، مرغی کا ذکر بتا دو، کیسے کھاتے ہو تم مرغی کا گوشت؟ اس کو پوچھو جا کر کے۔ تم جو کفن دفن دیتے ہو اپنے مرے ہوئے والدین کو، کفن کا تذکرہ ذرا قرآن سے تم ثابت تو کرو، نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مختلف قسم کے ایسے حملے اور فتنے ہیں جو لوگوں کو پھنسا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو وضو کے طریقے کے سلسلے میں، جھکنے کے سلسلے میں، آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ پتہ چلا اگر وہ دائیں بائیں کرتا ہے اور آپ کو قرآن میں پھنسا کر حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے تو مارو ایسے لوگوں کے چہرے پہ لپڑ اور اس فتنہ سے دور رہو دوست، تب آپ بچ سکتے ہو۔ نہیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تمہیں اپنے آپ میں ڈیفنس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو ایسے فتنوں کو کسی ایم ڈی کے پاس، کسی ایم ایس کے پاس لے کر کے آؤ تاکہ اس کو بہتر سے بہتر آپریشن کیا جائے، ورنہ میرے بھائیوں پھنس جاؤ گے۔ اللہ کی قسم تمہیں دین سے، شریعت سے، حدیث سے، ساری چیزوں سے تمہیں دور کر کے چھوڑ دے گا، اور بعد میں تمہاری داڑھیاں جو ابھی چہرے پہ دیکھ رہی نا، وہ داڑھیاں بھی کل کلین ہو جاتی، تمہارے کپڑے جو ٹخنے سے اوپر ہیں وہ کپڑے بھی ٹخنے سے نیچے چلے جاتے، اور ماشاءاللہ تم بڑا ہینڈسم بن کر کے پھرنا شروع کر دو گے۔ کیوں؟ وہ سب قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اب ہم حدیث سے دور ہٹ گئے، بس آرام سے پھرتے چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اسے بچنا ضروری ہے آپ کے لیے اور قوم اور معاشرے کے لوگوں اور نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے ان فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو فتنوں سے بچا کر کے رکھنا۔ ایمان میرے بھائیو کوئی جھاڑ اور کوئی پیڑ پودا نہیں ہے جو ہوا چلے تو دائیں طرف جھک جائے، پھر ہوا چلے تو بائیں طرف جھک جائے۔ ایمان ایک دیوار ہے، دیوار بھی ہل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں ہل سکتا ہے، ایمان نہیں ہل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو ہر زمانے میں بچاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، ایمان والوں کو بچاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور آپ کے ساتھ کتنے سارے لوگ تھے، 3 سال تک میرے بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں لگ گئے، پیڑ پودوں کے پتے کھا کھا کر، ان کے پیخانے بھی نہیں اترتے تھے، پتے کھاتے تھے، صرف ایمان کی حفاظت میں۔ یہ فتنوں میں نہ پھنسنے کے واسطے اپنی ایمان کو فتنوں سے پاک رکھا۔ آپ کو پتہ ہے اسی عرب کے سرزمین اور قریش کے لوگوں نے حرم کے اندر ایک معروضہ لکھا تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی دستاویز تھا سب کے سب چونٹیوں نے اور کیڑوں نے کھا لیا، لیکن اللہ رب العالمین کا نام جہاں جہاں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی حفاظت کر لی، کیڑوں نے اس نام کو نہیں کھا سکا تھا۔ رب العالمین اگر تم دین پر قائم رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے تو یہ فتنے پرور لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الحمدللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے دوستو، تیسری چیز یہ ہے کہ فتنہ آئیں گے، فتنہ برپا ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑی لمبی روایت میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے ہمیشہ خیر کے بارے میں،
خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیا پوچھتا تھا؟ شر کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک زمانے میں، اللہ اکبر، ہم ایک زمانے میں مشرک تھے اور غیر اللہ کے پوجنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا، کیا اس ہدایت کے بعد بھی پھر کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس ہدایت کے بعد پھر شر آئے گا۔ کہا اس کے بعد پھر خیر آئے گا؟ کہا کہ ہاں پھر خیر آئے گا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا ہاں، ایسے فتنے پیدا ہوں گے، تمہارے جسم کے طرح ہوں گے ان کی جسم، تمہاری چمڑی کے جیسے ان کی بھی چمڑی ہوگی، تمہاری باتوں کے جیسے وہ بھی بولنے والے ہوں گے، اور وہ ایسے ایسے فتنے پھیلائیں گے، ایسے ایسے فتنے پھیلائیں گے کہ تم اس کے فتنے میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، ایسے دور میں فتنہ پرور سے، فتنہ کی جگہ سے، فتنہ والے سرکل سے، فتنہ والے ماحول سے، فتنہ والے لوگوں سے یقیناً آپ کو بچنا پڑے گا، ورنہ فتنے میں چلے جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تعوذ باللہ کہا گیا ہے، تعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ چاہو، اس کے ظاہر سے اور اس کے باطن سے، اس کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے فتنوں کے دور میں آپ کے لیے سب سے بڑی مضبوط چیز جو بنے گی دوست، وہ علم ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم جب آپ کے پاس ہے، مضبوط علم ہے، تو علم ایک دیوار ہے جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا موقع ملتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا موقع ملتا ہے، شر اور خیر کے درمیان تمیز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے اور صحیح اور غلط کیا ہے، اس کو تمیز کرنے میں، ڈیفرنٹ کرنے میں موقع ملتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ بے علم لوگ کبھی بھی یہودی میں، نصرانی میں، غیر قوموں میں بھی چلے جاتے، دیکھیں نا آپ، یہ لا علمی کی علامت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، لیکن ایسے دور میں بہت مضبوط رہنا پڑتا ہے۔ بس دو چند باتیں اور ہیں سرسری طور پر، اور اسی طرح سے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتنے کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بچنے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر پر تکیہ ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ یہ بات غور سے سنو، اس دور میں اگر جینا ہے نا تو آپ کو بڑی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو بیوی کے فیور میں آ کر فتنے پڑ سکتے ہیں، اولاد کے فیور میں آ کر فتنے میں پڑ سکتے ہیں، مال کے فیور میں آ کر فتنے میں پڑ سکتے ہیں، شہوات کے فیور میں آ کر فتنے میں پڑ سکتے ہیں، اور شبہات کے فتنے میں آ کر فتنے میں پڑ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ فتنے میں اٹک سکتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جو اٹک گیا میرے بھائیوں، پھر مشکل ہے، وہ شیطان جال بچھا کے رکھا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر کے آئے، اس وقت اللہ کے نبی کعبہ کے سائے میں، کعبہ کے دیوار کے سائے میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی، اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، ہم تکلیفیں اٹھا کر کے پریشان ہو چکے ہیں، ہم تکلیفیں اٹھا کر کے پریشان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے یہ سارے فتنے اور یہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اتنی سی بات سنا اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھ لال ہو گئی۔ سنو یہ بات، آرام کر رہے تھے صحابی رسول نے، ابھی کتنے سارے مراحل کو، شرک کو، کفر کو سب دیکھتے ہوئے ایمان قبول کیا تھا، اور ایک ریکویسٹ کیا، کہا اللہ کے نبی بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، اے دیکھو لوگوں کے ساتھ کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے پریشانیاں دور فرما دے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھ لال ہو گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، اور کہا، خباب بن ارت، تم یہ چاہتے ہو،
تم سے پہلے کے لوگوں کو، تم سے پہلے کے لوگوں کو پتہ ہے اسی دین کی بچاؤ کے خاطر، اسی دین کی رکھ رکھاؤ کے خاطر اس کے جسم سے چمڑی اور گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے سب گوشت کو نوچ لیا گیا اور زندہ کھڑا کر کے اس کے سر پر آری لگا کر کے نیچے تک چیر دیا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی دین سے ہٹے نہیں، دین سے پھر نہیں سکے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں کہیں مال کے لالچ میں، کہیں جاہ و جلال کے لالچ میں، کہیں عہدوں کے لالچ میں، کہیں منصب کے لالچ میں، کہیں شہوات کے لالچ میں، کہیں شبہات کے فتنوں میں پڑ کر اپنا اس پیارا دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دین کو داؤ پر لگا کر کے اور سب کچھ اپنے اس چیز کو حاصل کرنے کے واسطے اس پر چل جاتا ہے۔ میرے بھائیو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کتنی بڑی ہمارے لیے کتنی بڑی کم عقلی کی دلیل ہے، کتنی بڑی کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف قربان جائیے دوستوں، نوجوانوں، کالجوں میں پڑھنے والوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، بکنا نہیں، بکنا نہیں۔ میرا بھائیو ضرورت پڑے تو کٹ جانا لیکن جھکنا نہیں، یہ میرے طرف سے پیغام ہے۔ ضرورت پڑے تو کٹ جانا لیکن جھکنا نہیں، لیکن بچا کے رکھو اور اس دین کی حفاظت اور اس کی آبیاری کے لیے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے لوگوں اور معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایک پیغام دو، تاکہ یہ دین فتنوں سے، فتنوں کے داغ دھبوں سے، فتنوں کے مچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حفاظت کر دے اور تم خود جو ہے اس سے بچ سکے۔ تو ایک طرح کیا ہے، علم بہت ضروری ہے فتنوں سے بچنے کے واسطے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، عقیدہ آخرت جب انسان کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین پر یقین ہو، آخرت پر ایمان ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک آدمی جب کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو اس پہ پر ڈٹ جاتا ہے، چاہے کتنے بڑے بڑے فتنے آنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھو میرے بھائیوں، صرف ایک لفظ کو بدلنے کے واسطے، ایک لفظ کو بدلنے کے واسطے مار رہے ہیں دھوپ میں، سینے پر پتھر کے چٹان رکھ دے رہے ہیں، لیکن کہا نہیں، ہم ایک مرتبہ بک چکے ہیں، روز روز بکنا یہ ہمارا کام نہیں، تمہیں مار دو، جلا دو۔ اور اللہ اکبر، حضرت صہیب رومی اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے لگان میں تیل ڈال کر تیل ابلتا تھا اور کہتا تھا دیکھو نبی کے دین سے تم انکار کر دو ورنہ تیل دیکھو ابل رہا ہے، نبی کے دین کو انکار کر دو ورنہ اس تیل میں اٹھا کر کے تمہیں زندہ ڈال دیا جائے گا۔ کہا چلو موت تو ایک ہی بار آئے گی، چاہے تیل میں جاؤ چاہے کھیل میں جاؤ، چاہے جو بھی ہو، موت ایک ہی مرتبہ آنے کا۔ واللہ بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو اس تیل کے اندر ابلتا ہوا گرم تیل میں ڈال دیے، ہڈی ایک طرف، گوشت ایک طرف، چکن 65 جیسے کرتے ہیں نا سب، لیکن اللہ کے اس دین کو باقی رکھا، اس دین کو باقی رکھا اور یہ فتنوں میں نہیں پڑے میرے بھائیوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، انسان کو اگر عقیدہ آخرت ہو تو یقیناً چاہے جتنے بھی فتنے ہوں اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے انت میں اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، صبر میرے بھائیوں، صبر، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ صبر، آدمی بولتا ہے مولوی صاحب صبر کب تک کروں؟ صبر قبر تک۔ پھر سے سنو، صبر قبر تک۔ ابھی آپ نے صبر کیا کہاں ہے؟ صبر، اللہ اکبر، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دوستوں؟ صبر دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی صبر کی مثال دیا جاتا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ کیڑے پڑ گئے جسم میں، کبھی بھی بیماری سے شفا نہیں مانگا، کبھی بھی بیماری سے شفا نہیں مانگا، ہمیں سردی بھی آتی نہیں اور بڑے بڑے سجدے اور بڑے بڑے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے، جبکہ پتہ ہے آپ کو سردی کا آنا، کھانسی کا آنا، بیمار کا ہونا، یہ آپ کے گناہوں کے لیے برکت ہے، آپ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو صبر ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ رب العالمین کی مدد صبر میں۔
میرے بھائیو صبر کرو، ایسے فتنوں کے دور میں جب چاروں طرف رات کے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنہ پھیلنے لگے تو آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ ایسی صورت میں کچھ بول سکتے، فتنوں کو روک سکتے ہیں تو آگے بڑھو، اگر نہیں روک سکتے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو ایسے لوگوں کو بلاؤ جو ان فتنوں کا علاج کر سکے۔ اگر آپ کے پیسے سے، آپ کے مال سے اور آپ کے دھن دولت سے اگر مسجد کی طرف سے یا کسی بھی فنکشن ہال میں یا کسی بھی روڈ میں کھڑا کر کے آپ کے پیسے سے اگر ایک آدمی فتنہ سے بچ گیا تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ہم مال بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں، وقت بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں، صبر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو ایسے بے صبروں کو قبر میں بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کی باتیں واللہ بتا رہا ہوں بڑی ساری ہوتی ہیں، لیکن بلا یہ ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے، اس کی کوئی اور چھوڑ کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ سب فتنے کے بچنے کے تدبیر اور علامتیں ہیں، اور پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سب فتنے ہیں۔ ایک پیکیج الگ ہے فتنے کے اور دوسرا پیکیج بچنے کے ہیں۔ اب لہٰذا اب دونوں میں تفریق کریں، فتنہ یہ ہے اور بچنا یہ ہے۔ اور لوگوں کے جو بڑے بڑے سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں نا، ایسے لوگوں کے فتووں پر ملٹ ہو کر کے عمل میں نہیں آ جانا۔ میں لوگوں کو یہی بولتا ہوں، ایسے لوگوں کے فتووں میں ملٹ ہو کر کے عمل کرنا شروع نہیں کر دینا۔ اللہ کے بندو، آج دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آسان کر دیا سیکھنے و سکھانے کے سلسلے میں۔ لہٰذا ابھی کی اس دور میں ایک نہیں انیک فتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے اہل و عیال کو، معاشرے اور سماج کو ایسے باطل فتنوں سے بچنے اور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرو، کوشش کرو۔ انشاءاللہ اس دنیا سے جب جاؤ گے تو یقیناً آپ ایک اچھے عمل لے کے جاؤ گے، آپ ایک اچھے ایمان لے کے جاؤ گے، آپ ایک اچھے عقیدہ لے کر کے جاؤ گے۔ ورنہ پتہ ہے آپ کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کے خاطر شہر اور مسجد اور گاؤں کو چھوڑ کر پہاڑ میں چلے جائے گا، وہاں پتے کھائے گا اور وہیں پتے کھا کے مر جائے گا۔ وہ پسند کرے گا چہ جائے کہ فتنوں میں رہ کر کے عیش و آرام سے رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فتنوں سے بچا لیا۔ اور میرے بھائیوں، بس یہ کچھ باتیں تھیں جو یقیناً میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی درد دل کے ساتھ مجھے کہا کہ ایسے باتوں کو درد دل کے ساتھ اپیل کیا جائے، التماس کیا جائے۔ بچو دوستو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج کی یہ فتنے ہیں نا، بڑا رنگین ہیں اور بڑا سنگین بھی ہیں۔ یہ فتنے جو ہے نا آج کے بڑا رنگین بھی ہیں اور بڑا سنگین بھی ہیں۔ ہم کس کو چھوڑیں؟ اور وہی باطل شعر کہنا پڑتا کہ کس کو چوموں کس کو چھوڑوں، ہر پتھر اپنا لگتا ہے۔ باطل شعر ہے کہ کس کو چوموں اور کس کو چھوڑوں، ہر پتھر اپنا لگتا ہے۔ آج اخلاقی طور پر دیکھو، کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، میرا یہ فرینڈ ہے، اور باطل اخلاق میں، باطل اعمال میں لوگوں کے ساتھ چلے جا رہے اور ماں باپ بیچارے آرام سے گھر میں ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی اولاد کی فکر کرو، اس کی آخرت کی فکر کرو، اس کے اعمال کی فکر کرو اور اپنے گھر کو دینی ماحول سے مزین کرو، تب بچ سکتے ہیں ایسے فتنوں سے، ورنہ نہیں جال چاروں طرف سے بچھا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ان تمام باتوں پر غور و خوض کرنے، تدبر کرنے اور تفکر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر جتنے قسم کے فتنے ہیں، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، شہوات کا فتنہ ہو، یا پھر اسی طرح سے شبہات کا فتنہ ہو، یا پھر اسی طریقے سے مال و متاع کا فتنہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اور فتنے سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں دینی اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینی علوم کو حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا